والی عورتیں تھیں اور اس کے اندر وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ جنون تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ رب العالمین سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ان عورتوں سے، اپنے شوہر سے اگر اس کی محبت نہیں تو یہ اللہ کے نبی سے کیا محبت کرے گی؟ آپ کو یقین نہیں؟ آزما کے دیکھیے اپنی بیوی کو، کچھ کہے لانے کے لیے اور نہ لا کے دیکھیے آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، تب پتہ چلے۔ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کر سکتی تو اللہ کے نبی سے کیا محبت کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو جہل میں نے اس عقیدے کو مانا ہے، اب اس عقیدے کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اب سنیے حدیث کے الفاظ۔ ابو جہل کہتا ہے او میرے ساتھیوں، دہکتے ہوئے کوئلے لاؤ، دہکتے ہوئے انگارے لائے جاتے ہیں۔ ابو جہل حکم دیتا ہے میخی لاؤ، سلاخیں لاؤ، سلاخیں لائی جاتی ہیں، میخیں لائی جاتی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ان سلاخوں کو ان کوئلوں کے اوپر تپنے کے لیے دو۔ ان سلاخوں کو کوئلوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کوئلوں کے اوپر، دہکتے ہوئے کوئلے کے اوپر لوہے کی سلاخیں، اس طرح کی بنی ہوئی سلاخیں اس کو کوئلوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور وہ جب تپ کر لال ہو جاتی ہے، آپ کمار گھر گئے ہوں گے، جب وہ گرم کرتا ہے وہ ایریا بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح ہو گیا، دونوں سلاخوں کو اٹھایا، کس نے؟ ابو جہل نے، اور کہا زنیرہ دیکھ رہی ہو یہ کیا ہے؟ کتنی طاقت، ایمانی جذبہ، جنون۔ کہتی ہے ابو جہل یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے لیے مشرکوں کے لیے رکھا ہے، تم لوگوں کے لیے رکھا ہے، یہ وہی آگ ہے۔ ابو جہل غصے میں بھر جاتا ہے، کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ کہتی ہے او ابو جہل اس دین کے لیے میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو قربان تو کر سکتی ہوں، لیکن اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اٹھایا سلاخوں کو، ابو جہل نے اٹھایا سلاخوں کو اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں گھسیڑ دیا۔ یاد کرو مسلمانوں، جب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں وہ سلاخیں گھسیڑ دی گئی، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں پگھل کر زمین پر گر گئی۔ اس وقت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے چیخ نکلتی ہے مسلمانوں اللہ یہ امتحان بڑا خطرناک ہے، یہ امتحان بڑا سخت ہے، اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنا، اللہ میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آ پائے، میں اس قابل نہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں، اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ جب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں پگھل گئی، اس وقت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس وقت کافروں نے کہا مارا، اس وقت مشرکوں نے کہا مارا، مذاق اڑایا اور کہنے لگا اے زنیرہ تو کہتی تھی کہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا۔ او زنیرہ دیکھ ہمارے خداؤں نے تیری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا ہے، تیری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا ہے۔ ذرا آدمی اپنے بارے میں سوچے، آنکھ جل کے پگھل کے باہر آ گری ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جوان آدمی مر جاتا ہے، وہ بوڑھی کس طرح زندہ تھی؟ کیا حالت ہوئی ہوگی مسلمانوں؟ کس طرح تڑپ رہی ہوگی، کس طرح چلا رہی ہوگی، کس طرح چیخ رہی ہوگی جب ایسی حالت میں بھی اس نے شرک کا کلمہ سنا، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی ابو جہل رک جاؤ،
اب سوچئے یہ عورتیں اور وہ عورتیں کتنا فرق ہے، اس وقت کی یہ مسلمان اور وہ مسلمان میں کتنا فرق ہے کہ اپنے بیٹی، اپنی بیوی، اپنے ماں کو پردے میں نہیں رکھ سکتے یہ نوجوان، یہ مسلمان، اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھ سکتی وہ دین کے لیے اپنی آنکھوں کی قربانی کریں گی؟ یقین ہے کیا؟ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ابو جہل رک جاؤ، تم نے جو بات کہی وہ بالکل غلط ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج رسالت و نبوت رکھا ہے کہ لات اور عزی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے خدا کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے اس رب کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، آج اگر میری آنکھوں کی بینائی بھی گئی ہے تو وہ بھی اس کی مرضی سے گئی ہے، تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے خداؤں کے اندر وہ طاقت نہیں۔ پھر کبریا کی عزت کو بھی جلال آ گیا، اللہ کے توحید کو بھی جوش آ گیا، اس کی زبان سے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اب لفظ نکلی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے نئی بینائی عطا کر دی، نئی روشنی عطا کر دی۔ اگر ڈاکٹر کسی کو صلاح مشورہ دے تو آرام آ جاتا ہے، صرف یہ کہہ دے کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جب اس پر اتنا بھروسہ کر سکتے تو اس پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ دنیا والوں پر، ان لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور ہم دین کا کام نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو 1 سے 2 سے 3 گاڑیاں خریدنی ہے اور گھر بنانے، دین کے بارے میں وقت نہیں۔ شکر کرو ان لوگوں کا جنہوں نے قربانی دی، آج مسجد کے اندر اتنے سکون سے، اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، ان کی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت 13 سال تک مارے کھائیے، 13 سال تک۔ آپ جیسے اور ہمارے جیسے بے شرم مسلمان تھے، وہ مومن تھے، ان کے اندر ایمانی جذبہ و طاقت تھی کہ ہم کو دین کے لیے کام کرنا ہے، گھر چلے نہ چلے کوئی بات نہیں، گھر کے بیوی بچوں کو بھوکے سلا دیں گے، لیکن دین ہم کو پھیلانا ہے۔ کاش کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ان مسلمانوں کو دیکھ کر کسی کے ایک ہاتھ کاٹ دیتے، ایک پیر کاٹ دیتے، کسی کے ایک ہاتھ کاٹ دیتے، ایک پیر کاٹ دیتے۔ شکر کرو، شکر کرو کہ اس وقت کے سلطنت والے یہ نمازی نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی تھی اور اتنے ہی غریب تھے، وہ اپنے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے جیتے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف پگھلی ہوئی آنکھیں پڑی تھی اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے نئی روشنی عطا کر دی۔ تو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جس کی مدد کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، گرا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم کو جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنے بے غیرت ہیں وہ مسلمان، کتنے بیکار ہیں وہ مسلمان، کتنے نادان ہیں وہ مسلمان جو چند نوٹوں کے خاطر کسی کے بھی سامنے جا کر جھک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سب کچھ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی ایک کے سامنے جھکا تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک ایمان مضبوط ہے، جب تک اپنے آپ کو یہ ڈھال کر رکھو گے ایمان پر، دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ مصیبتیں آئیں گی، برداشت کرنی ہے، اس کو نکالنی ہے۔ ماں بہنیں تو چاہیں گی کہ آوارہ گھومے، تو کیا اس کو گھومنے دینا ہے؟